میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ منوان ہمارے نہیں ہیں. کیا چوائسز تھیں؟ 2 چوائسز تھیں. یہ میں سعودی وزیر خارجہ کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم کہ نہیں, ابھی ہم کنٹینیو کریں گے اور شاید اسرائیل کو یہ سوٹ کرے گا کہ یہ ابھی چلتا رہے معاملہ, جتنے اور مار سکتے ہیں, جتنے اور خون ریزی ہو سکتی ہے, جتنے اور لوگ نکال سکتے ہیں, یہ کسی ایک کی نہ ہو تو اور بات ہے. پاکستان کی پالیسی ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن. غزہ کا ٹرمپ منصوبہ اسلامی ملکوں کا نہیں, ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی. 20 نکات ہمارے نہیں, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی تو جواب میں شہباز شریف نے ٹویٹ کر دی, کوئی الہام تھوڑی ہوا تھا کہ یہ 20 نکات اسلامی ملکوں کے نہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب, بولے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو معاہدہ مسترد کر دیں یا انہیں معاہدے پر عمل کرنے دیں. کیا ہم نے صرف تماشا دیکھنا ہے؟ بیانات دینے ہیں. معاہدہ مسترد کرنا اسرائیل کو جارحیت کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا. پاکستان کی ریاستی پالیسی تو فلسطین کا 2 ریاستی حل ہی ہے. فلسطینی اتھارٹی اور دیگر ممالک کے مذاکرات کے نکات کو خوشائند قرار دیا. غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے. مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی, اس میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہوگی. مزید کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے. اللہ نے ہمیں حرمین شریفین کے محافظوں میں شامل کیا. کئی ممالک نے پاکستان سے معاہدے کی خواہش ظاہر کی ہے. وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان 57 مسلم ممالک کی سربراہی کرے گا. ایک نیا نیٹو یا ایسٹرن نیٹو بننے جا رہا ہے. پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ ایشوز اٹھائے تھے جس پہ ہم نے احتجاج بھی کیا تھا, واک آؤٹ بھی کیا تھا. اس کے بعد حکومت نے اپنی طرف سے ایک ٹیم ضرور بھیجی تھی. آن گراؤنڈ ابھی تک حالات جو ہیں جوں کہ توں ہیں. سو میری گزارش یہ ہے کہ ہم تب تک ہاؤس کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک کہ اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے. سو ہم آج واک آؤٹ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی کی ناراضگی برقرار. ارکان کا قومی اسمبلی اجلاس سے آج بھی واک آؤٹ. سینئر رہنما نوید قمر نے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی لیکن گراؤنڈ پر ابھی تک وہی صورتحال ہے. ہم ایوان سے پھر واک آؤٹ کرتے ہیں. حکومت کے منانے پر پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان میں واپس آ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے لیے کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. دونوں جماعتوں کے درمیان گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی. اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کے فلسطین کا سودا نہ منظور کے نعرے. وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں, سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی, سیاست کی. اور مریم نواز نے اگر جواب دیا تو اپنے لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے اس نے آواز بلند کی لی, اور اس کے لیے مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. مریم نواز کا پھر معافی مانگنے سے انکار. بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا معافی وہ مانگے جنہوں نے پنجاب میں آفت پر تنقید کی. لاہور میں الیکٹرک بسز کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو بتانا چاہتی ہوں کہ الزامات پر دکھ ہے. BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے, مجھے سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا. کہتے ہیں عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سیلاب آیا تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا. جب کسی صوبے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم الزام لگاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میرے مخالف کا صوبہ ہے لیکن کلاؤڈ بسٹ ہوا تو پنجاب نے فوری مدد کی. پنجاب میں جب سیلاب آیا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں. میں نہیں چاہتی لوگ کہیں مریم نواز صرف لاہور کو ترقی دیتی ہے. لاہور میں دی گئی سہولیات پورے پنجاب میں دیں گے. اتحادیوں کا پارا ہائی, ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جاری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر رابطہ. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کروائی گئی. امید ہے کہ پیر تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے. اسحاق ڈار وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد پیپلز پارٹی کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے.
مریم نواز سیلاب کے پانی سے عوام کو بچانے میں ناکامی کو چھپانے کے لیے نسل پرستانہ سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ندیم افضل چند کا جوابی وار، کہا عوامی مسائل کی نشاندہی کرنے والوں کو پنجاب دشمن قرار دینے والی مریم نواز پنجاب کا اصل مسئلہ ہے۔ پنجاب کی سینکڑوں کلومیٹر اراضی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور مریم نواز کی ترجیحات صرف سیلف پروجیکشن اور عوام کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹانا ہے۔ یار شمع کو بات آپ شمع آتی ہے، وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا، آخر میں شمع بھی آ جائے گی۔ شمع ہی آتی ہے نظر آپ کو، اور کچھ نہیں نظر آتا۔ وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، شمع نظر آتی ہے آپ کو۔ جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UN میں، اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے، اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں۔ وہ اسپیچ رائٹر کا جو 5-6 کا جو گروپ ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے، اس میں تھا ان کے ان یوزول کنڈکٹ جو انہوں نے کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قومی اسمبلی میں شمع کی گونج۔ PTI رہنما شاہد خٹک نے پوچھا اقوام متحدہ میں شمع جنیجو کیا کر رہی تھی؟ اسحاق ڈار نے طنز کیا کہ بجلی کے کھمبے بھی لگے ہیں لیکن آپ کو شمع نظر آتی ہے۔ واضح کیا کہ لیٹر آف کریڈٹ میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا۔ وزیر اعظم کی تقریر لکھنے والوں اور دیگر لوگوں میں شمع جنیجو شامل تھیں۔ شمع جنیجو نے غیر دارانہ بات کی ہے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستانی عوام کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ فلسطینی عوام کو پوچھے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں۔ مشاورت کے بغیر اتنے بڑے فیصلے کیے گئے۔ PTI رہنما اسد کیسر کہتے ہیں آپ معاہدہ کرتے ہیں لیکن فلسطین کے عوام سے نہیں پوچھتے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکات ابھی نہیں آئے تھے کہ ٹویٹ کر دیا کیا سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں پارلیمنٹ سے پوچھا؟ شمع جنیجو کے ماضی کے بیانات سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر تنازع مذاکرات کا دوسرا دور جاری۔ قبل ازیں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوا جو 2 گھنٹے جاری رہا۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے کہا حکومتی موقف کے مطابق کشمیری عوام کے حقوق کی مکمل حمایت کی جاتی ہے اور ان کے زیادہ تر مطالبات وہ ہیں جو عوامی مفاد میں ہیں، پہلے ہی منظور کر لیے گئے ہیں۔ تاہم باقی چند مطالبات کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں جن پر بات چیت جاری ہے۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں اور امید ظاہر کی ہے کہ ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پرامن مکالمے کے ذریعے حل کرے گی۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے مزید 1000 اہلکار آزاد کشمیر بھجوانے کی تجویز دی ہے۔ بھارتی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو کشمیر کاز کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے ان علاقوں میں جا کے آباد ہوئے، ان کا کشمیر سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے۔ ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے جو کہ بہت لارج سکیل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک پروویژن ہے جو ریفرینڈم کی ہے کہ اس پہ آپ ایک پھر عمومی جو رائے لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کی، اکثریتی عوام کی، وہ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا لانگ سٹینڈنگ کشمیر کاز کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ہم، یہ اس کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کشمیر کے آئین میں ریفرینڈم کی کوئی شک نہیں۔ آئینی ترمیم اور بنیادی حقوق اور فیصلے ایسے عجلت میں نہیں کرنے چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہمیں آئینی اور قانونی نکات پر سوچ سمجھ کر بات کرنی اور حل تلاش کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کے حلقوں کے تمام ووٹرز کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیشنل پریس کلب میں اسلام آباد پولیس کا حملہ انکوائری ٹیم کی جانب سے ابتدائی طور پر 11 اہلکاروں کی نشاندہی کر دی گئی۔ DIG ہیڈ کوارٹر ہارون جویا انکوائری ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں۔ حملہ کرنے والے متعدد اہلکاروں کا تعلق ڈولفن فورس کے ساتھ ہے۔ واقعے کے دوران پریس کلب کے باہر تعینات 3 SHOs کا بھی ڈیوٹی سے غائب ہونے کا انکشاف۔ وفاقی پولیس کی جانب سے ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے حملے کے خلاف صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ وزرائے مملکت طلال چودھری اور عقیل انجم صحافیوں کو منانے پہنچ گئے۔ طلال چودھری نے کل کے واقعے پر دوبارہ معذرت کرتے ہوئے کہا جو ہوا قابل افسوس ہے، نیشنل پریس کلب جو مطالبات دے گا اس پر عمل ہوگا۔ وزراء کی یقین دہانی کے بعد واک آؤٹ ختم کر دیا۔
प्रेस क्लब के बगैर हम अधूरे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी इस वाक़े पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद प्रेस क्लब वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज, प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहरा दिए गए। हुकूमत से ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का भी एहतजाज। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि अगर हुकूमत ने रविश न बदली तो मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी एहतजाज करेगी, हमें दीवार से लगाने की कोशिश नाकाम होगी। मौलाना फजलुर रहमान का भी सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती। सहाफ़ी जमहूरियत का हिस्सा है, कानून से बालातर होकर सहाफ़ियों को मारा गया। हम सहाफ़ियों के साथ आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इसराइल ने फ्लोटिला की आखिरी कश्ती मैरीनेट को भी कब्जे में ले लिया। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती में 6 अफराद सवार थे। पाकिस्तान ने अपने शहरियों की रिहाई से मुताल्लिक इक़दामात शुरू कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, इसलिए दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसराइल ने ग्लोबल फ्लोटिला के 4 अतालवी कारकुनान को डिपोर्ट कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, समाजी कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते समेत तमाम अफराद को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। कई ममालिक का इसराइल से गिरफ्तार कारकुनान के हुकूक का एहतराम करने का मुतालबा। इसराइली हुकाम का कहना है कि दीगर अरकान की मुल्क बदरी के लिए काम जारी है। 450 गिरफ्तार अफराद जेलों में कैद। तहवील में ली गई कश्तियाँ अशदूद बंदरगाह मुंतकिल कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, खाना और दवाएं कोई खतरा नहीं है। इसराइल ने पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर हमला किया। बिलावल भुट्टो का हिरासत में ले गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का मुतालबा भी कर दिया। इसराइली बहरिया की जानिब से गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने के बाद दुनिया भर में शदीद एहतजाज फूट पड़ा। यूरोप, जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और मशरिक़ वस्ता समेत मुख्तलिफ खित्तों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 15,000 मुजाहिरीन ने आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए, जबकि इटली में मजदूर यूनियंस ने आम हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसी तरह डबलिन, पेरिस, ब्रसल्स, बर्लिन, इस्तंबुल, ब्राज़ीलिया और सिडनी समेत दर्जनों शहरों में एहतजाज और धरने हुए, जिनमें मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ मुकम्मल बाइकॉट और गजा का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा किया। इसराइल आलमी दबाव के बावजूद गजा पर हमलों से बाज नहीं आया। वहशियाना बमबारी के दौरान मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 66,225 तक जा पहुंची। इसराइल के अहले गजा को इनखला की आखिरी धमकी। सफाक सिहोनी वज़ीर दिफा ने कहा कि जो भी शहरी गजा में बाकी रहा उसे दहशतगर्द या दहशतगर्दी का हामी तस्वुर किया जाएगा। 1 माह के दौरान 4 लाख फ़लस्तीनी घर बार छोड़ गए। अमन मुआहिदा कबूल करो वरना क़यामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रूथ सोशल पोस्ट में कहा, इतवार की शाम 6 बजे तक मुआहिदा तय पाना चाहिए। हमास के 25,000 जंगजुओं को मार दिया। हमास के कई जंगजू मुहासरे में हैं। इसराइली फोर्सेस मेरे इशारे का इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही मैं इशारा करूंगा वो हमास को ख़त्म कर देंगे। ये हमास के लिए आखिरी मौका है। यही वो मुआहिदा है जो बाकी तमाम हमास जंगजुओं की ज़िंदगियाँ भी बचाएगा। मज़ीद बोले, मशरिक़ वस्ता की अजीम अक़वाम ने अमरीका और इसराइल के साथ मिलकर अमन पर इत्तेफाक किया। मशरिक़ वस्ता में अमन होकर रहेगा, चाहे जैसे भी हो। इसराइल ने स्मूथ फ्लोटिला को रोककर साबित कर दिया कि वो गजा में क़हत जारी रखना चाहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का रद्द-ए-अमल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ्लोटिला के खिलाफ ऑपरेशन को संगीन कार्रवाई करार देते हुए कहा, इसराइली हुकूमत का फ्लोटिला रोकने का मकसद नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ें दबाना है।
دوسری جانب UNRWA چیف فلپ لازرانی نے کہا کہ اسرائیلی غزہ شہر میں بڑے پیمانے پر قتل عام کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے جامعہ کراچی سے جواب طلب کر لیا۔ رجسٹرار جامعہ کراچی کی طرف سے جواب کے لیے مہلت مانگنے پر جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا، یہاں ایک بندے کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے، اگر اس دوران درخواست گزار کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ عدالت نے مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ حکومت نے سیلابی نقصانات کا درست تخمینہ لگانے کے لیے عالمی اداروں سے مدد مانگ لی۔ عالمی بینک، ADB، یورپی یونین، UN کے ترقیاتی پروگرام کو خط لکھ دیا۔ سیلابی نقصانات کے تخمینہ کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی درخواست مسودہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور IMF کے جائزہ مشن سے بھی شیئر کر دیا گیا ہے۔ ملک میں ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ، تمام اسپتالوں میں بخار کے مریضوں کے لیے الگ کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت اجلاس۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ڈینگی وائرس سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ انسداد ڈینگی کے لیے تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کریں تاکہ شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ مربوط حکمت عملی اور عوامی سطح پر فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔